اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں۔ ایک سوال آیا تھا تو اس کا جواب مانگا تھا انہوں نے، یعنی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں۔ بعض اوقات انسان سوچتا رہتا ہے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں وہ قبول ہو بھی رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے۔ یعنی اگر کوئی انسان عمل کرتا ہے تو اس میں یہ سوچتا ہے کہ میں یہ جو کچھ کر رہا ہوں یہ پتہ نہیں قبول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ کبھی آتا ہے نا سوال۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ دیکھیں، اس میں بنیادی بات جو اس کی بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ اصل چیز جو ہے ایمان باللہ ہے۔ ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کی زندگی آخرت کے لیے گزاریں۔ ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مقصود، محبوب اور مطلوب اللہ ہو۔ یہ میں واضح باتیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے آپ کا مقصود حیات، محبوب واحد، مطلوب واحد اور معبود واحد ایک ساتھ ہو، اللہ کی۔ یہ ایمان باللہ ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ انسان جب اللہ کو منزل بنا لے اور اللہ کے راستے پر چل پڑے، قرآن کی ہدایات اور رسول کے طریقہ کار کے مطابق مقامی طور پر ایک استاد کی نگرانی میں، کیونکہ استاد تو ہر جگہ استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں ہمیں استاد کی ضرورت نہیں ہے تو وہ تو دنیا میں آپ ایک بچہ 12ویں پاس کر لیتا ہے تو کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ڈاکٹر بننا چاہے، انگلش خوب اچھی طرح اسے آ گئی ہے، مثال کے طور پہ پڑھنا آ گیا ہے، لکھنا آ گیا ہے، انگلش بولنا آ گیا ہے، لکھنا آ گیا ہے، اب اس کو 5 سال کا کورس اس کی کتابوں کی صورت میں لا کے دے دو کہ بھئی استاد کی ضرورت نہیں ہے، تم اب ڈاکٹر بن جاؤ، 5 سال تمہارے پاس ٹائم ہے۔ یہ ممکن ہے؟ کوئی عجیب سا ہمارا ذہن بن گیا ہے کہ استاد کو ہم نے نکال دیا ہے بیچ۔ آج استاد کی اہمیت کو نکال دیا ہے۔ ہر کام میں استاد اور شاگرد، کہیں بھی آپ دنیا کے کاموں میں اونچے سے اونچا لیول، آپ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اس میں ایک آپ کا وہ ہوگا، استاد ہوگا کہ نہیں ہوگا پی ایچ ڈی۔ ایک عجیب سی ذہنیت ہے یہ بات۔ بہرحال اس پہ بات نہیں کرتے۔ آپ کی منزل اگر اللہ ہے، مقصود آپ کا اللہ ہے۔ دیکھیں میں کس بات کا جواب دے رہا ہوں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں۔ اگر آپ کی نیت دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت دنیا نہیں بلکہ اللہ ہے، آخرت کی کامیابی آپ کو مقصود ہے، اور دنیا آپ آخرت کی زندگی، آخرت کو آپ ترجیح دیتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں اللہ کے حکم اور پیغمبر کے طریقے کے مطابق، مقامی طور پر ایک استاد کی نگرانی میں۔ تو دیکھیں اس میں آپ کی نیت صحیح ہو گئی، جو آپ کر رہے ہیں نیت صحیح ہو گئی، راستہ صحیح ہو گیا، راستہ اللہ کا راستہ واضح ہے، دین اسلام ہے، طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، مقامی طور پر ایک نگران۔ اب آپ سیدھے راستے پر ہیں، آپ عمل کرتے چلے جائیں، یہی راستہ ہے، یہی مقصد ہے، آپ سیدھے راستے پر چلتے چلے جائیں بغیر اس کی پرواہ کیے کہ میں آپ کے اعمال مقبول ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے۔ قبولیت تو اللہ کی ہاتھ میں ہے، تو آپ اپنے اعمال کرتے چلے جائیں، بس آپ کامیاب ہیں، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ دیکھیں سیدھا راستہ ہے کیا؟ سوال کیا تھا؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا سیدھے راستے پر ہم ہیں کہ نہیں ہیں؟ سیدھا راستہ واضح ہے کہ نہیں ہے؟
اللہ کا حکم اور رسول کا طریقہ. رسول خود جو ہے سیدھے راستے پر ہے. یاسین والقرآن الحکیم انک علی صراط مستقیم. آپ سیدھے راستے پر ہیں. بس رسول سیدھے آپ نے رسول کا راستہ لے لیا تو اب آپ سیدھے راستے پر ہیں. اب آپ کو فکر کیا ہے؟ ایک سوال ہے نا. اب تو فکر نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں اللہ کا حکم اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن میں کہہ دیا ہے کہ دین اسلام کے مطابق اگر آپ نے زندگی گزاری تو آپ کامیاب ہیں. قرآن کی آیت ہے بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. کہ جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے حکم کے سامنے اور اس میں یہ مخلص بھی ہے وہو محسن، اس میں یہ مخلص ہے، بس اس کے لیے اجر ثابت ہے. سادی سی بات ہے. من اسلم وجہہ للہ، اللہ کے سامنے آپ کا سر جھک گیا اور اس میں آپ مخلص بھی ہیں، بس آپ کے لیے اجر ثابت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے. تو دیکھیں یہ اتنا کوئی مشکلات نہیں ہوتی. یہ آپ کا استاد نہ ہو تو پھر آپ بھٹکنے کا خطرہ ہوتا ہے. استاد نہ ہو نا پھر بھٹکنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور استاد ہو تو پھر یہ مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں. استاد پھر آپ کی جو مشکل پیش آ رہی ہے، استاد کا فائدہ یہی ہے کہ آپ استاد سے ایک سوال پوچھیں جو آپ کے دل میں کھٹک رہا ہے تو وہ آپ کو جواب دے دے گا. تو بات تو دیکھیں یہ اتنا مشکل نہیں ہے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل